میرے انتہائی واجب الاحترام سامعین اعظم، بالخصوص بزرگان دین، نوجوانان قوم و معززین علاقہ، رمضان المبارک آج پہلا جمعہ ہے اور آپ تمام احباب محض اللہ رب العزت کی توفیق اور اس کے کرم سے روزے کی حالت میں تشریف فرما ہے۔ یہ روزہ آپ نے کیوں رکھا ہے؟ اس روزے کا فلسفہ کیا ہے؟ اس روزے کی اللہ کو کیا ضرورت ہے؟ یہ کیا ماجرا ہے کہ 11 مہینے اللہ نے کہا کھاؤ پیو صبح و شام، پابندی کوئی نہیں، پھر اچانک چاند دیکھا، حکم آیا کھانا پینا چھوڑ دو، 11 مہینے کھلایا، 1 مہینہ کہا کھانے پینے سے رک جاؤ، وجہ کیا ہے؟ اور یہ جو صبح سے شام تک آپ بھوکے اور پیاسے ہیں، اس کا رب کو فائدہ کیا ہے؟ اور جو ان دنوں کے اندر بھی ان لمحات کا فائدہ اٹھانے کے باوجود وہ رمضان کا روزہ نہیں رکھتے، خلاق عالم کی بارگاہ کے اندر ان کا مقام کیا ہے؟ اسی کے ضمن کے اندر کچھ باتیں عرض کرنا میں ضروری سمجھتا ہوں۔ محترم سامعین گرامی قدر، روزہ جو اس وقت الحمدللہ ثم الحمدللہ اس عبادت سے آپ گزر رہے ہیں، یہ ہے کیا؟ روزہ عربی زبان کے اندر اسے صوم کہتے ہیں۔ عربی زبان کے اندر وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان، سحری کے وقت آپ نے پڑھا، افطاری کے وقت اللہم انی لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت، یہ آپ نے پڑھا کب؟ افطاری کے وقت۔ اور قرآن کیا کہتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے۔ تو ہر جگہ پر لفظ صیام آ رہا ہے، تو پتہ چلا اردو کے اندر ہم اسے کہتے ہیں روزہ، اور عربی کے اندر اس کا نام ہے صوم۔ اور صوم کا اگر مطلب نکالا جائے تو پتہ یہ چلتا ہے کہ اس کا مطلب ہے رک جانا۔ اس کا مطلب ہے، اگر عربی کا مطلب نکالا جائے تو اس کا مطلب ہے رک جانا۔ روزہ ہمیں درس دیتا ہے کہ ہر اس کام سے رک جاؤ کہ جس سے اللہ اور اللہ کے رسول نے منع کیا ہے۔ رک جاؤ، ٹھہر جاؤ۔ کس سے رک جائیں؟ کھانے سے رک جاؤ، پینے سے رک جاؤ، مباشرت سے رک جاؤ، نفسانی خواہشات کو پورا کرنے سے رک جاؤ۔ اسی کا نام روزہ ہے، اسی کا نام روزہ ہے۔ اے اللہ، یہ کیا ماجرا ہے؟ 11 مہینے ہم نے کوئی پابندی نہیں، تیری طرف سے اجازت کہ کھاؤ پیو، لیکن یہ کیا 1 مہینہ تیری طرف سے پابندی کیوں ہے؟ تجھے کیا ضرورت ہے؟ رب کہتا ہے پڑھو قرآن، رب کہتا ہے پڑھو قرآن۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً،
قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. یاد کرو اس وقت کو وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، جب رب نے کہا فرشتوں سے انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین میں ایک نائب بنانا چاہتا ہوں، ایک خلیفہ بنانا چاہتا ہوں. اے اللہ، قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا، اے اللہ تو اسے بنانا چاہتا ہے جو زمین میں فساد برپا کرے گا. اے اللہ، بات کس کی ہو رہی ہے؟ اے مدینہ مسجد میں بیٹھنے والے، بات میری اور تیری ہو رہی ہے. چشم تصور کے اندر اس منظر کو لے کر آ. رب فرشتوں کو کہہ رہا ہے اے فرشتوں، میں فلاں کو پیدا کرنے لگا ہوں، میں ان کے باپ کو، باپ ہوگا تو اولاد آئے گی نا، باپ ہوگا تو اولاد آئے گی نا، میں آدم کو پیدا کرنے لگا ہوں، میں اپنے نائب کو بنانے والا ہوں. اے اللہ، یہ زمین میں فساد برپا کریں گے، یہ زمین میں لڑائی جھگڑا کریں گے، تجھے ضرورت ہے تسبیح و تقدیس کی. وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور ہم تیری تسبیح اور تقدیس کو آسان طریقے سے ادا کر رہے ہیں. روزہ رکھ کر آپ کیا کرتے ہیں؟ تسبیح و تقدیس ہی تو بیان کرتے ہیں نا. یہی بات فرشتوں نے بھی کہی تھی. اے اللہ، تسبیح و تقدیس کی تجھے ضرورت ہے، اور ہم احسن طریقے سے اس تسبیح و تقدیس کو بیان کر رہے ہیں. پھر تو اس انسان کو کیوں پیدا کر رہا ہے؟ رب نے اس وقت کائنات کا وجود نہ تھا، رب نے اس وقت کہا تھا انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. 11 مہینے رب نے دیے، کھاؤ پیو. 1 مہینہ رب تعالی اس انسان کا مظہر دنیا کو بتانا چاہتا ہے، اس انسان کا مرتبہ رب دنیا کو بتانا چاہتا ہے. اے مدینہ مسجد میں بیٹھنے والے کلمہ گو، رب تعالی تیرا مقام فرشتوں پہ ظاہر کرنا چاہتا ہے. آج عرشوں پر فرشتوں کے سامنے رب کہہ رہا ہے اے فرشتوں، تم کہہ رہے تھے یہ زمین میں فساد برپا کرے گا، یہ زمین میں لڑائی جھگڑا کرے گا، یہ زمین میں میری نافرمانی کرے گا. آؤ دیکھو تو صحیح، آؤ دیکھو تو صحیح ان کو. آج بھوکے پیاسے میرے گھر میں بیٹھے ہیں، کس چیز نے انہیں روکا ہے؟ کس چیز نے انہیں پیاس باوجود پیاس ہونے کے پانی پینے سے روکا ہے؟ کس چیز نے انہیں بھوک ہونے کے باوجود کھانے پینے سے روکا ہے؟ ابھی غسل کر کے آپ آئے ہیں، غسل خانے میں کوئی نہیں دیکھ رہا تھا، پانی آپ نے اپنے اوپر بہایا، آپ نے کوشش کی کہ پانی کا کوئی ایک قطرہ میرے حلق کے اندر نہ چلا جائے، پانی کا کوئی ایک قطرہ میرے حلق کے اندر نہ چلا جائے. صبح سحری کے وقت ادھر سے آواز لگی کھانا پینا چھوڑ دو، کھانا پینا چھوڑ دو. آپ کے منہ کے اندر جو نوالا تھا، آپ کے منہ کے اندر جو لقمہ تھا، وہ بھی آپ نے باہر انڈیل دیا. پانی کا ایک گھونٹ نہیں پیا، بلکہ بسا اوقات آپ کی آنکھ لگی رہی. آپ کی آنکھ اس وقت کھلی جب منادی نے اعلان کر دیا تھا کھانا پینا بند کر دو. آپ کی آنکھ اس وقت لگی، آنکھ کھلی. آپ نے اس وقت یہ نہیں کہا کہ میں بھوکا ہوں، میں پیاسا ہوں، میں کچھ کھا پی لوں، میں کچھ پانی پی لوں. نہیں، وقت گزر گیا، اللہ کوئی بات نہیں، میں بھوکا رہ کر تیرے حکم کو پورا کروں گا. اسی کا نام روزہ ہے، اسی کا نام روزہ ہے. رب تعالی یہ مقام فرشتوں پر ظاہر کرنا چاہتا ہے، فرشتوں کو بتلانا چاہتا ہے دیکھو یہ میرے بندے ہیں، یہ میرے بندے ہیں، میں اس لیے انہیں میں نے بنایا ہے، یہ میری مانیں گے. اے فرشتوں، تم تسبیح کرتے ہو، تم تقدیس کو بیان کرتے ہو، تمہارا کام ہی یہی ہے، تمہاری ڈیوٹی یہی ہے. یہ انسان کہ اس کے اندر میں نے شہوانی مادے بھی رکھے ہیں، گناہ کی صلاحیت بھی رکھی ہے، گناہ کی قوت بھی ہے، لیکن اس کے باوجود یہ انسان اپنی تمام تر خواہشات کو دبا کر میرے حضور سجدہ ریز ہوتا ہے، میری خاطر بھوکا پیاسا رہتا ہے. اے میرے فرشتوں،
اس لیے تو میں نے کہا ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ کہ جو رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا. رب کے سامنے کھڑا ہونے سے کیا مراد ہے؟ حساب کتاب سے ڈرا, اللہ کے سامنے جوابات دینے سے ڈرا. وَنَهَى النَّفْسَ جس نے اپنی نفسانی خواہشات کو روکے رکھا. فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ رب کہہ رہا ہے کہ اسی شخص کا ٹھکانہ میں نے جنت کو بنا رکھا ہے. اس وقت آپ لوگ نفسانی خواہشات کو روک کے بیٹھے ہیں, نفسانی خواہشات کو روک کر بیٹھے ہیں. اللہ نے ایسے ہی لوگوں کو کہا ہے کہ میں نے ان کے لیے جنت رکھی ہے, جنت رکھی ہے. اور روزے کا اگر اردو کے اندر ترجمہ کیا جائے, روزہ رمز سے ہے, رمز, اور رمز کا مطلب ہے جلا دینا. رمز کا مطلب ہے جلا دینا. رمضان کو رمضان سمجھ کر گزارنے والے, روزے کو روزہ سمجھ کر رکھنے والے, روزے کو ایمان اور احتساب کے ساتھ رکھنے والے سن لیں, یہ روزہ ان کے گناہوں کو جلا کر راکھ کر دیتا ہے, گناہ جلا کر راکھ کر دیتا ہے. لیکن ایک انسان صبح سحری کھاتا ہے, افطاری کرتا ہے, بھوکا پیاسا رہتا ہے, سوائے اسے بھوک پیاس کے کچھ نہیں ملتا, بھوک اور پیاس کے کچھ نہیں ملتا. کیوں؟ قرآن مجید فرقان حمید کا یہ وہ واحد حکم ہے, یہ اس شریعت اسلامی کا واحد حکم ہے کہ جس حکم کو دینے کے لیے رب نے ترغیب دی ہے. وگرنہ رب قادر مطلق ہے, اسے ترغیب دینے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ فوراً کہہ دے, یوں کہہ دے یہ کرو, انسان کی کیا مجال کہ آخر سے آگے سے انکار کر دے. لیکن یہ وہ واحد حکم ہے, رب تعالیٰ نے اس کو بیان کرنے سے پہلے ترغیب دی, کہا یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, اے ایمان والو, کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان والو, تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے امتوں پر فرض کیے گئے تھے. یہ روزہ صرف اس امت کے پاس نہیں ہے, یہ روزہ اس سے پہلی امتوں پر بھی تھا. لیکن ان کا روزہ کیا تھا, کتنے دن کا تھا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے حواری 40 دن کا روزہ رکھتے تھے. حضرت داؤد علیہ السلام ایک دن روزہ رکھتے, ایک دن افطار کرتے. سارا سال ان کا یوں ہی گزرتا, ایک دن روزہ رکھتے, ایک دن افطار کرتے. حضرت آدم علیہ السلام ہر مہینے 3 روزے رکھتے, جنہیں ایام 20 کے روزے کہا جاتا ہے. حضرت نوح علیہ السلام یوم عاشور کا روزہ رکھتے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام 2 مہینے کے روزے رکھتے, 2 مہینے کے روزے رکھتے. لیکن ان کے روزوں میں اور ہمارے روزوں میں فرق کیا ہے؟ ان کے روزے 24 گھنٹے کے, ہمارے روزے 12 سے 13 یا 14 گھنٹے کا. 24 گھنٹے کا روزہ, 24 گھنٹے کا روزہ, اور ہمارا 14 گھنٹے, 15 گھنٹے, 16 گھنٹے. وہاں سحری نہیں, یہاں سحری ہے. وہاں سحری نہیں, یہاں سحری ہے. وہاں اتنے انوار و برکات نہیں جو اللہ رب العزت نے اس رمضان کے اندر عطا کیے. وہاں لیلۃ القدر نہیں, یہاں لیلۃ القدر ہے. وہاں لیلۃ القدر نہیں, یہاں لیلۃ القدر ہے. وہاں اعتکاف نہیں, یہاں اعتکاف ہے. وہاں افطاری کے فضائل نہیں, یہاں افطاری کے فضائل ہے. وہاں سحری کے فضائل نہیں, یہاں سحری کے فضائل ہے. وہاں رمضان کے اندر قرآن کا نزول نہیں, یہاں رمضان کے اندر قرآن کا نزول ہے.
یہاں رمضان کے اندر قرآن کا نزول ہے، وہاں روزہ کس کا تھا؟ بسا اوقات ان کی زبان کا بھی روزہ تھا، زبان کا بھی روزہ تھا، بول نہیں سکتے، اور ہمارے ہاں زبان کا روزہ نہیں ہے، زبان کا روزہ نہیں ہے، صرف اتنا ہے، کھانا نہیں ہے، پینا نہیں ہے، مباشرت نہیں کرنی، اور پھر اس کے علاوہ دن ویسے گزارنا ہے جس طرح آقا دو جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے۔ پھر جا کر روزہ وہ عطا کرے گا، روزہ کیا عطا کرے گا؟ اے روزہ دارو، اگر یہ روزہ تم نے رکھا ہے اللہ کی رضا کی خاطر، اللہ کی خوشنودی کی خاطر، اللہ کا قرب پانے کے لیے، تو پھر سن لو، رب تعالیٰ کہتا ہے روزہ میرے لیے ہے اور میں خود اس کی جزا ہوں، روزہ میرے لیے ہے اور میں خود اس کی جزا ہوں۔ کیا مطلب؟ کل قیامت کا دن ہوگا، جنت کے دروازے 8، ان 8 دروازوں میں سے ایک دروازہ باب الصیام روزہ داروں کے لیے مخصوص، پھر رب تعالیٰ اس دروازے سے روزہ داروں کو داخل کرے گا جنت کے اندر۔ رب تعالیٰ کہے گا اے میرے بندے، تو میرے لیے بھوکا پیاسا رہا، تو نے مجھے دیکھا نہ تھا، تو نے مجھے دیکھا نہ تھا، تو میرے لیے بھوکا پیاسا رہا، آج بغیر پردوں کے میرا دیدار کر لے، بغیر پردوں کے میرا دیدار کر لے۔ رب تعالیٰ کا دیدار روزہ دار کو نصیب ہوگا۔ کل حشر کے میدان کے اندر فرشتے لوگوں کے اعمال نامے کھولیں گے، رب تعالیٰ روزہ دار کے بارے میں کہے گا فرشتوں پیچھے ہٹ جاؤ، میں نے اس سے وعدہ کر رکھا تھا، تو میرے لیے روزہ رکھ، میں خود اس کی جزا دوں گا، آج اس بندے کو جزا میں اپنے ہاتھوں سے عطا کروں گا۔ لیکن یہ ثمرات آج ہمارے معاشرے میں ہر کسی کو مل سکتے ہیں؟ افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے، افسوس کے ساتھ، کہ آج ہم رمضان کو اس نہج پر رکھ کر نہیں گزارتے کہ جس نہج پر رکھ کر ہمیں رمضان گزارنا چاہیے تھا۔ ہم زمانہ ماضی کے اندر دیکھتے رہے ہیں، زمانہ ماضی کے اندر دیکھتے رہے ہیں، رمضان آتا، صوم و صلات کے ہم پابند، شوال کا چاند نظر آتے ہی مسجدوں کے راستے بھرا دیے، رمضان کے اندر غمخواری بھی کی، غم گساری بھی کی، لیکن غیر رمضان کے اندر ہم اپنی چاہت کے مطابق زندگی گزارتے رہے، ہم اپنی چاہت کے مطابق زندگی گزارتے رہے۔ اے میرے دوست، ہم سب ایک کشتی کے سوار ہیں، رب ڈھیل دیتا ہے، رب فوراً نہیں پکڑتا، رب ڈھیل دیتا ہے۔ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، رب تعالیٰ کا ایک قانون ہے کہ بندہ گناہ کرے نا، رب تعالیٰ اسے فوراً پکڑ کے اندر نہیں لے کر آتا، بلکہ اسے ڈھیل دیتا ہے، ڈھیل دیتا ہے، کہ ہو سکتا ہے کہ یہ بندہ توبہ کر لے، ہو سکتا ہے یہ بندہ پلٹ آئے، میری طرف پلٹ آئے، میں دیکھ رہا ہوں۔ بندہ جب پلٹتا ہے رب تعالیٰ اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے، اس سے یہ بھی نہیں پوچھتا کہ تو نے یہ گناہ کیے کیوں ہے۔ لیکن جو بندہ پلٹتا نہیں ہے، گناہ پر مداومت اختیار کرتا ہے، گناہ پر ڈٹائی اختیار کرتا ہے، یاد رکھو گناہوں کے اندر سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ گناہوں کے اندر سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ ہاں، زنا گناہ ہے، قتل گناہ ہے، رشوت لینا دینا گناہ ہے، سود کا کاروبار کروانا، سود کا پیسہ لینا دینا گناہ ہے، جھوٹ بولنا گناہ ہے۔ لیکن سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ گناہ کرنے کے بعد اس گناہ پر ڈٹ جانا، گناہ کرنے کے بعد اس گناہ پر ڈٹ جانا، یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ اللہ کو یہ پسند نہیں ہے،
اللہ کو یہ پسند نہیں. شیطان ڈٹ گیا تھا نا. شیطان نے کیا کہا تھا؟ اللہ میں سجدہ نہیں کروں گا، میں بہتر ہوں، میں سجدہ نہیں کروں گا. ڈٹ گیا. رب نے کہا راندہ درگاہ ہو جا، نکل جا میری قربت سے، نکل جا میری جنت سے، نکل جا میری رحمت سے. ہاں، جو اپنے گناہوں پر ڈٹ جاتا ہے وہ شیطان کے راستے پہ چلتا ہے، اور جو عاجزی اور انکساری اختیار کرتا ہے وہ رحمان کے راستے پہ چلتا ہے. سابقہ رمضان گزر گئے، رب تعالی نے ہماری پردہ پوشی کی، ہمارے گناہوں پر پردے ڈالے. ہم خود اپنا محاسبہ کریں نا، ہم خود اپنا محاسبہ کریں، اپنے گریبان میں جھانکیں. کیا ہم اگر ہمارے عیب لوگوں کو پتہ چل جائے تو لوگوں کی مجلس میں بیٹھنے کے قابل ہیں؟ جب لوگوں کی مجلس میں بیٹھنے کے قابل نہیں تو رب ہمارا مقام و مرتبہ فرشتوں کے سامنے کیسے بیان کر رہا ہے؟ اس لیے کہ رب تعالیٰ کو اپنے بندوں سے بڑا پیار ہے، بندوں سے بڑا پیار ہے. اے لوگوں، اس پیار کی قدر کرو. گزشتہ رمضان میں جو وعدے کیے توڑ دیے، رب تعالیٰ نے مہربانی کی، پھر رمضان کا مہینہ دے دیا. تم اس پر قادر نہ تھے، تم اس پر قادر نہ تھے. گزشتہ رمضان کئی لوگ ہمارے ساتھ تھے. اپنے خاندانوں کے اندر دیکھو، اپنے محلوں میں دیکھو، اپنے دوستوں کی فہرست میں دیکھو. گزشتہ رمضان تھے، اب کی بار رمضان آیا، دنیا میں وجود نہیں، اگلے جہاں منتقل ہو گئے. ایک وقت ایسا بھی آنا ہے میں نے بھی اس دنیا کے اندر نہیں رہنا، اگلے جہاں منتقل ہو جانا ہے. یہ دنیا عمل کی جگہ ہے، اگلا جہاں جزا کی جگہ ہے. آج عمل کر لو، کل جزا نصیب ہوگی. آج عمل کر لو، آج عمل کر لو، آج عمل کر لو. ابھی رمضان سے پہلے، غالباً ایک دن پہلے نا، رب تعالیٰ نے زمین کو جھنجھوڑا تھا نا، معمولی سے زمین کو جھنجھوڑا ہے. یہ زلزلے کی شدت وہ 2008 کے زلزلے سے زیادہ تھی. جنہوں نے 2008 کا زلزلہ دیکھا ہے وہ جانتے ہیں کہ 2008 کے زلزلے سے یہ شدت زیادہ تھی. صرف چند سیکنڈ اگر یہ نظام اور چلتا تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ کچھ بھی باقی نہ رہتا، کچھ بھی باقی نہ رہتا. رمضان سے پہلے زمین کو جھنجھوڑنا رب کی طرف سے پیغام ہے کہ اے میرے بندے سنبھل جا، لوٹ آ، پلٹ آ، میری نافرمانی میں اتنا آگے نہ جا کہ اپنے واپسی کے سارے راستے بند کر دے. میں تجھ سے تیری ماں سے زیادہ پیار کرنے والا ہوں. دیکھ، میں تجھے رمضان دے رہا ہوں، اس رمضان کے اندر لوٹ آنا، رمضان کے اندر لوٹ آنا. یہ لوٹنے کا مہینہ ہے. یہ صبح سے شام تک بھوکا پیاسا رہنا روزہ اس کا نام نہیں ہے. روزہ میری زبان کا بھی ہو، روزہ میرے ہاتھ کا بھی ہو، روزہ میری کان کا بھی ہو، روزہ میرے پاؤں کا بھی ہو، پورے جسم کا روزہ ہو، تو پھر جا کر رب تعالیٰ روزے کے ثمرات عطا فرمائیں گے. لیکن ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے؟ آج بھی بہت سارے لوگ روزہ نہیں رکھ رہے، جان بوجھ کر چھوڑا ہوا ہے، کوئی عذر نہیں ہے. معذور کے لیے روزے کی معافی ہے. معذور کون معذور ہے؟ بیمار، مسافر، یہ معذور ہیں، ان کے لیے روزے کی معافی ہے. ایک جوان ہٹا کٹا اللہ نے صحت دی ہے، اس کے باوجود وہ روزہ نہیں رکھ رہا. یاد رکھ لے، وہ صرف دنیا کی لالچ کی خاطر
تو روزہ چھوڑ رہا ہے۔ وہ کسی نے کہا ہے نا، ہمیں کیا جو تربت پہ میلے رہیں گے، ہمیں کیا جو تربت پہ میلے رہیں گے، تہے خاک ہم تو اکیلے رہیں گے۔ قبر کے اندر اکیلا جانا ہے، قبر کے اندر روزہ آئے گا، قرآن آئے گا، احادیث آئیں گی، نیک عمل آئیں گے۔ یہ پیٹ تجھے دینے والا رب ہے، اس جسم کو صحت دینے والا رب ہے، اور رب کہہ رہا ہے 1 مہینہ میرے لیے بھوکا پیاسا رہو، اور تم کہتے ہو کہ میں نے نہیں رہنا۔ یاد رکھو، جو اللہ کے حکم کو توڑے گا، جو اللہ کے حکم کو توڑے گا، وہ اللہ کی ناراضگی کو مول لے گا، اور جو اللہ جس سے ناراض ہو جائے تو وہ سن لے، فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ۔ رب تعالیٰ جب عذاب دینے پہ آتا ہے نا، اس جیسا عذاب دے بھی کوئی نہیں سکتا، اور جو رب پکڑنے پہ آئے اس جیسا پکڑ بھی کوئی نہیں سکتا، پکڑ بھی کوئی نہیں سکتا۔ اس لیے ہیلے بہانے نہ لگاؤ محض چھوٹی موٹی بیماری سے۔ اور ہاں، یہ مسئلہ بھی میں بتانا ضروری سمجھتا ہوں، روزہ کس کے لیے چھوٹ ہے؟ بیمار کے لیے۔ بیمار روزہ نہ رکھے۔ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ۔ مریض اور مسافر روزہ نہ رکھے۔ اب یہاں حکم ہے مریض روزہ نہ رکھے، جب اسے صحت مل جائے تو یہ مریض روزے کی قضا کرے گا، یہ مریض روزے کی قضا کرے گا۔ لیکن آج ہمارے ہاں کیا معاملہ ہے؟ مریض ہے وہ فدیہ دے دیتا ہے، وہ فدیہ دے دیتا ہے۔ کیا اس طرح فدیہ دینے سے روزے کا فرض ادا ہو جائے گا؟ یاد رکھ لے، یہ فدیہ اس بیمار کے لیے ہے، اس شیخ فانی کے لیے ہے جو عمر کے اس حصے میں پہنچ چکا ہے، بیماریاں لگ چکی ہیں، ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ اب آپ کا گزر اوقات میڈیسن پہ ہوگا، اب آپ صحت یابی کی طرف نہیں آ سکتے، زندگی کے جتنے لمحے باقی ہیں آپ کو یہ میڈیسن کھانی پڑے گی، بڑھاپا اتنا ہے، کمزوری اتنی ہے، ضعف اتنا ہے کہ آپ کو صحت کی طرف پلٹنا ممکن نہیں ہے، تو ایسے شخص کے لیے اجازت ہے کہ وہ فدیہ دے دے، وہ فدیہ دے دے۔ لیکن یہاں ہمارے ہاں کیا معمول ہے؟ عورت بچے کو دودھ پلا رہی ہے، فدیہ دے رہی ہے، روزہ نہیں رکھ رہی۔ معمولی سا سر میں درد ہے، پیٹ میں درد ہے، فدیہ دے رہے ہیں، روزہ نہیں رکھ رہی۔ گھبراہٹ ہو جاتی ہے، گھبراہٹ ہو جاتی ہے، اس گھبراہٹ سے ڈرتے ہو، قبر کی گھبراہٹ کا نہیں پتا، قبر کی گھبراہٹ کی فکر نہیں ہے، روز معاشر کی گھبراہٹ، اللہ کے بندے کیوں بھول گیا، کدھر جا رہا ہے؟ روز معاشر کی گھبراہٹ، جب ابراہیم خلیل اللہ بھی کہہ رہے ہوں گے نفسی نفسی، جب موسیٰ کلیم اللہ بھی کہہ رہے ہوں گے نفسی نفسی، جب عیسیٰ مسیح اللہ بھی کہہ رہے ہوں گے نفسی نفسی، اس وقت کی گھبراہٹ کی فکر نہیں ہے۔ آج گھبراہٹ ہو رہی ہے جی، روزہ نہیں رکھ پا رہا، اللہ کے بندے اس گھبراہٹ کو سامنے رکھ تیری دنیا کی گھبراہٹیں ختم ہو جائیں گی۔ معمولی بیماری پر فدیہ نہیں ہے۔ ہاں ڈاکٹر کہتا ہے کہ ہاں آپ کو ہارٹ پرابلم ہے، آپ کو کوئی اور مسئلہ ہے، آپ یہ میڈیسن کھائیں، آپ ٹھیک ہو سکتے ہیں، آپ روزے کی قضا کر لیں، آپ روزہ چھوڑ دیں، روزہ چھوڑ دیں، لیکن اس روزے کی قضا کریں، اس روزے کی قضا کریں۔ جس بیمار نے اپنی بیماری میں فدیہ دے دیا، اس کے بعد اللہ نے اسے صحت دے دی، پھر وہ یاد رکھ لے کہ اسے روزے کی قضا کرنی پڑے گی، فدیہ ساقط ہو جائے گا،
उसका फिदिया अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होगा, उसे रोजे की कज़ा करनी पड़ेगी। तो वो औरत जो बच्चे को दूध पिलाती है, हाँ बच्चे की सेहत पर असर पड़ रहा है, यह मसला मैं इसलिए बयान कर रहा हूं, किसी ने पूछा है इसलिए मैं इस मसले की वजाहत कर रहा हूं। औरत बच्चे को दूध पिला रही है, बच्चे की सेहत पर असर पड़ता है, वो रोजा छोड़ दे, लेकिन इस रोजे की कज़ा करेगी, फिदिया नहीं देगी। रोजे की कज़ा करेगी, फिदिया नहीं देगी। आज दुकानों पर काम करने वाले लड़के रोजा छोड़ रहे हैं, कहते जी काम ज्यादा है, काम ज्यादा है, काम मुख्तसर कर दो। यही रमजान का दर्स है। यहां वो ताजर हजरात भी बैठे हैं, यहां दुकान के मालिकान भी बैठे हैं, यहां अफसरान भी बैठे हैं। सुन लें, रमजान के महीने के अंदर अपने मुलाजिमीन का बोझ हल्का कर दें, अपने मातातों का बोझ हल्का कर दें। अल्लाह की कसम, तुम दुनिया के अंदर अपने मातातों का बोझ हल्का करोगे, कल कयामत के दिन रब ताला तुम्हारा बोझ हल्का कर देंगे, तुम्हारा बोझ हल्का कर देंगे। जो 8 घंटे आप लेते थे काम उनसे, आप 4 घंटे कर दें, 4 घंटे कर दें। और फिर रमजान के अंदर नमाजों का एहतमाम, नमाजों का एहतमाम यहां मार्केट में देखने में आया है। रमजान के अंदर भी नमाजें पढ़ने नहीं आ रहे। कब आ रहे हैं? जब जी चाहता है, जब जी चाहता है। और अल्लाह के बंदो, ये दीन मेरे और तेरी चाहत के मुताबिक नहीं है, ये दीन उसकी चाहत के मुताबिक है जिसने मुझे और तुझे पैदा किया है। आज उसकी चाहत के मुताबिक जिंदगी गुजार ले, अल्लाह की कसम फिर 11 महीने वैसा होगा जैसा तू चाहेगा। रमजान का एक महीना, रमजान का एक महीना कुर्बान कर दे अपनी चाहत को उसकी चाहत पर, फिर बाकी 11 महीने अल्लाह की कसम वैसा होगा जैसा तू चाहेगा। क्यों? उलमा ने लिखा है, रमजान की आदत, रमजान के अनवार, रमजान के बरकत, रमजान की इज्तिमाइयत इंसान की जिंदगी पर सारा साल असर करती है, सारा साल इसका असरात रहते हैं। आज एक महीना उसकी चाहत पर अपनी चाहत को कुर्बान कर दे, फिर वो होगा जो तू चाहेगा, जो तू चाहेगा। हाँ, इसी का फलसफा जन्नत में भी मिलेगा। आज दुनिया के अंदर उसकी चाहत के मुताबिक जिंदगी गुजार, कल रब ताला तेरी चाहत के मुताबिक जन्नत का फैसला फरमाएंगे। और इसके साथ साथ नमाज तरावी का एहतमाम, नमाज तरावी का एहतमाम। हमारे यहां एक दस्तूर है, कहीं 8 पढ़ते हैं, कहीं 20 पढ़ते हैं, और हमारे यहां 8 पढ़ के चले जाते हैं। याद रखें, जहां 8 पढ़ी जाती हैं और जहां 20 पढ़ी जाती हैं, जहां 8 पढ़ी जाती है वहां पूरी मंजिल पढ़ी जाती है। जो सिपारा, सवा सिपारा यहां 20 तरावी में पढ़ा जाता है, वहीं पर ये इन 8 तरावियों के अंदर सवा सिपारा पढ़ा जाता है। तरावी पढ़ने का मकसूद यह होता है कि हम कुरान की समाअत कर सकें, कुरान पूरा सुन सकें, कुरान पूरा अल्लाह की कसम याद रखना, याद रख लेना, हम सारे रोजा ना रखें, हम सारे नमाज तरावी ना पढ़ें, हम सारे कुरान की तिलावत ना करें, अल्लाह की किबरियाई में जर्रा बराबर कमी नहीं आएगी। अल्लाह को हमारी इबादत की जरूरत नहीं है, सारे के सारे करना शुरू कर दे, उसकी किबरियाई में इजाफा नहीं है। यह तो मेरा और अपना तेरा फायदा है, मेरा और तेरा फायदा है। जिस तरह कहते हैं ना, सीजन आ रहा है, सीजन आ रहा है, ये नेकियों का सीजन है, इसे जाया ना करें। जो फसल बीजते वक्त गंदम की बिजाई, अब गंदम की कटाई का मौसम है ना, जिन्होंने गंदम की बिजाई के वक्त गंदम बीजी होगी वही काटेंगे ना, और जिन्होंने गंदम की बिजाई के वक्त हल नहीं चलाई होगी, घर में बैठे रहे होंगे, नई फसल काश्त की होगी, आज वो खेत के अंदर जाएंगे तो सिवाय झाड़ियों के कांटों के कुछ न मिलेगा। बिल्कुल इसी तरह मेरे दोस्त, मेरे भाई, ये रमजान का महीना फसल काश्त करने का महीना है। काश्त कर लो, काश्त कर लो, नेकियों का सीजन है, नेकियों का सीजन है, बहार है, नेकियों की बहार है। कमाई कर लो, कमाई कर लो, कल कयामत के दिन रब ताला पकी हुई फसल की सूरत में लौटा देंगे। अल्लाह ताला मुझे भी और आप सबको भी अमल की तौफीक नसीब फरमा दे। आमीन।